کہانی آج سے کافی سال پرانی ہے. آج سے 18 سال پہلے کی کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ 2003 میں ایک صبح پر ساؤتھ افریقہ کی مشہور میڈیکل یونیورسٹی کیپ ٹاؤن میڈیکل یونیورسٹی میں کہ مشہور پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ ڈنٹ نے یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے، جو ایک غیر معمولی استاد اور حیران کن سرجن ہے جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا. اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پھر ایڈیٹوریم میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا. یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا. ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سینٹانی میں پیدا ہوا. اس کے والدین چرواہے تھے. وہ بکریوں کی کھال پہنتا تھا، پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا. بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا بھیڑ بکریاں چھوڑ کر وہ کیپ ٹاؤن آ گیا. اور کیپ ٹاؤن یونیورسٹی اس وقت تعمیر جاری تھی. وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا، دن رات محنت مشقت کرتا. جتنے پیسے ملتے وہ پیسے گھر بھجوا دیتا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جاتا. وہ برسوں مزدوری کی حیثیت سے کام کرتا رہا. تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو یونیورسٹی نے اسے مالی بھرتی کر لیا اور ٹینس کورٹ میں گھاس کاٹنے کا کام شروع کر دیا. اس نے وہ روز ٹینس کورٹ میں گھاس کاٹتا اور چلا جاتا. 3 برس تک وہ یہ کام کرتا رہا. پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. وہ میڈیکل سائنس اور یہ واقعہ، یہ موڑ اس کو اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچا. وہ ایک عجیب قسم کا انسان تھا، بہت سیدھا بھی تھا. پروفیسر رابرٹ جوئس جو زرافے پہ تحقیق کر رہے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا. انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہونا ہوا زرافے نے گردن ہلا دی. چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے. پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے. انہیں سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا. پروفیسر نے دیکھا ایک مضبوط قد کا کاٹ کا ایک صحت مند نوجوان ہے. انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا. ہیملٹن نے گردن پکڑی. یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا. اس دوران ڈاکٹر چائے کافی پیتے باہر جاتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا. یہ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکل گیا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دی. دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا. وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا. یہ اس کے بعد اس کی روٹین بن گئی. وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا. اس کے بعد ٹینس کورٹ میں گھاس کاٹتا. وہ کئی مہینے تک دوہرا کام کرتا رہا. اس نے اس ڈیوٹی کا کبھی معاوضہ طلب نہیں کیا، نہ ہی شکایت کی. جو پروفیسر رابرٹ جوئنس جو اس کی استقامت اور اخلاق سے متاثر ہوئے، انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا اور ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی. اب وہ یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا، سرجنوں کی مدد کرتا. یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا، یہاں تک کہ 1958 میں اس کی زندگی کا دوسرا اہم موڑ آیا. اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی میں آئے. انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے اور ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا. وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہا. ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا. اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے. وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا اور اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی. اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے. وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا. چنانچہ بڑے ڈاکٹر اور جونیئر ڈاکٹر اسے کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی. وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا. وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا. وہ میڈیکل سائنس کے اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن دنیا کے بڑے سرجنوں سے بہتر تھا. 1970 میں اس کی زندگی کا تیسرا موڑ آیا. اس سال جگر کی تحقیق پر کام شروع ہوا تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی کا کام آسان ہو گیا. اس کی نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا. آج جب دنیا میں کسی کونے میں کسی شخص کا جگر کا آپریشن ہوتا ہے تو مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ثواب ہیملٹن کو ضرور جاتا ہوگا. وہ 50 برس تک یونیورسٹی ٹاؤن سے وابستہ رہا. ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی. وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا اور 14 میل دور پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور
ٹھیک 6 بجے تھیٹر پہنچ جاتا تھا. لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. 50 برسوں میں اس کی نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا. اس نے کبھی اوقات کار کی سہولت اور سہولتوں کی کمی کا شکوہ نہیں کیا. لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی. اس کو وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس میں کسی شخص کو نہیں ملا. وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا. وہ ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کی ٹریننگ دی. وہ 2005 میں انتقال کر گیا اور جب اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے سے پہلے اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو. اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ صرف ایک ہاں سے. جس دن اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر بلایا گیا تھا، اگر وہ اس دن انکار کر دیتا اور یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا کام نہیں ہے تو یہ صدا مالی رہتا. اس کی ایک ہاں نے اسے 8 گھنٹے کی اضافی مشقت تھی، لیکن اس پر کامیابی کے دروازے کھول دیے. وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا. ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی بھر جاب تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے. دنیا کی ہر جاب میں کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور جب یہ جاب اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا ہوتا ہے، لیکن کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا. مختلف چیزیں بناتا رہوں گا، مختلف کہانیاں، مختلف چیزیں، اور میری جو باتیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ ارد گرد کے واقعات پہ منحصر ہوتے ہیں کہ جو ارد گرد ہو رہا ہے. تو آپ سنتے رہیے، میرا پیج کو ضرور جائیے گا، فیصل انعام خان سرچ کرنا، وہاں پہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور میری واقعات سن سکتے ہیں. مزید ویڈیو بھی آپ وہاں پہ لے سکتے ہیں.